بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب فی اللقطہ تک پہنچا تھا، یعنی لقطے کے بارے میں احادیث اس حصہ کتاب میں جمع کی گئی ہیں، اور پچھلے پروگرام میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا چکا ہوں کہ ایک لفظ عربک میں یوز ہوتا ہے لقطہ، لام قوف طا اور ہا، اور ایک ہوتا ہے لقیط، لام قوف یا اور طا۔ لقطہ ہر گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے علاوہ ہو، اور لقیط کہتے ہیں ایسے بچے کو جس کو کسی نے کہیں پھینک دیا ہو، جیسے کچرے پہ پھینک دیا کسی مقام پر، بدنامی کے خوف کی وجہ سے یا تنگ دستی کی وجہ سے، اس کو لقیط کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لقطہ کے احکام ہیں کہ انسان کے علاوہ چاہے وہ جانور ہو، کوئی سونا ہو، پیسہ ہو، یا کوئی بکری وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز، پھل فروٹ وغیرہ کہ وہ گرا پڑا آپ کو ملے تو وہ لقطہ کہلاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے یہ اگر مسلم کنٹری ہے اور مسلمان ہیں یا مسلمانوں کی آبادی ہے تو سمجھ لیں وہ ایک مسلمان بھائی کی امانت ہے۔ تو اب اگر آپ اسے اپنی ملکیت میں لینے کے ارادے سے اٹھائیں گے کہ میں رکھ لوں گا تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر ہمارے لیے طیب و حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ چلیں اٹھا لیتا ہوں، کوئی اور اٹھائے گا شاید کھا پی جائے، ضائع کر دے، میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا، تو یہ آپ کا اٹھانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے۔ اور پھر جب آپ اٹھا لیتے ہیں تو ہر اس طریقے سے آپ کو اس کا اعلان کرنا ہوگا جو آپ کے علاقے میں معروف طریقہ ہے، مشہور طریقہ ہے۔ جیسے بعض اوقات قیمتی چیز ہوتی ہے تو مساجد میں اعلان کر دیا، مارکیٹ میں ہے تو کوئی شیٹ وغیرہ لگا دی کہ بھئی کسی کو چیز ہو تو ہم سے آ کر لے جائیں، اور اگر جیسے ٹرین وغیرہ میں کوئی چیز ملی تو آپ نے اطراف میں جو مسافر ہیں ان سے کہہ دیا، مسجد میں کوئی چیز ملی تو مسجد میں امام صاحب اکثر اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی کسی کو چیز گمی ہے، وضو خانے سے ملی ہے، نشانی بتا کر لے جائے، تو یوں رکھ لیں اور پھر اعلان کریں، اور اس وقت تک اعلان کریں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس مال کا مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہوگا۔ فقہ حنفی میں اس میں مدت کی کوئی قید نہیں ہے، حدیثوں میں ہے 1 سال کی، بعض وقت 3 سال کی بھی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ان مدتوں کے مقرر کرنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ اتنے عرصے تک مالک تلاش کر رہا ہوگا، اس کے بعد وہ مایوس ہو جائے گا، تو اصل پھر مدت نہیں ہوئی، بلکہ اصل یہ ہے کہ مالک کب تک اس کو تلاش کرے گا اور کتنی مدت گزرنے کے بعد مایوس ہو جائے گا۔ تو جب ہمارا غالب گمان ہو جائے کہ اب اس چیز کا مالک اس کے تلاش سے مایوس ہو چکا ہے تو پھر خود غریب ہے خود رکھ لیں، یا گھر میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں، اور پھر اگر ایسا نہیں ہے تو نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ چنانچہ اگر آپ نے کوئی چیز پڑی دیکھی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ میں اس کو اٹھاؤں کیونکہ بھاری ذمہ داری ہو جائے گی اعلانات وغیرہ کی، تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مدت ہم نے جتنی مدت انتظار کرنا ہے یہ چیز کی قیمت کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت پیسہ ملا ہے تو آپ غور کریں کتنے عرصے مالک تلاش کرے گا، 100 روپے، 200 روپے، 5000 کا نوٹ ملا ہے تو اندازہ کریں، سونے کا زیور ملا ہے تو اس کا اندازہ کر کے اتنے عرصے تک آپ کو اعلان کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں ہیں جہاں مسلمان اور کافر دونوں ہیں تو پھر وہاں پر آپ غور کر لیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی نشانی موجود ہے کہ یہ کافر کی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے مال مباح ہے، چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو آپ مالک کو تلاش کر کے دے دیں، آپ کے لیے دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں، اور دینا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے مسلمان اور اسلام کی عظمت سامنے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں۔ کتاب فی اللقطہ، راستے میں پڑی ہوئی چیز کے احکام کا بیان۔ باب اذا اخبرہ رب اللقطۃ بالعلامۃ دفع الیہ، جب لقطے کا مالک اس کی صحیح نشانی بتا دے تو لقطہ اٹھانے والا اس کو مالک کے سپرد کر دے۔ حدیث نمبر ہے 2426، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی اٹھائی، یعنی 100 سونے کی اشرفیاں تھیں اس میں، بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا 1 سال تک اعلان کرو،
اور اعلان کیسے ہوگا؟ لوگوں سے کہہ دیا، پھر کوئی اور مسافر آیا اس کو بتا دیا، بھئی کسی قافلے والے کی گری ہو اور تمہیں پتہ چلے تو بتانا، اس طریقے سے 1 سال تک اعلان کرو۔ پس میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، پھر مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس کو پہچانتا ہو، تو میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مزید 1 سال تک اعلان کرو، تو میں نے اس کا پھر 1 سال تک اعلان کیا، پھر مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کو پہچانتا ہو، تو میں پھر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اس کی تھیلی کو اور اس کے دینار کی تعداد کو اور اس کو بند کرنے والی ڈوری کو ذہن نشین کر لو، یعنی اس کی لکھ لو، تعداد بھی لکھ لو اور نشانی اچھی طرح بنا لو، ذہن میں رکھو، پھر اگر اس کا مالک آئے تو اس کو دے دو، ورنہ تم خود اس سے نفع اٹھاؤ۔ چنانچہ میں نے اس سے نفع اٹھایا، یعنی خود آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے اس سے نفع اٹھایا۔ تو اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ مزید اس کا انتظار کر لیں، آ جائے ٹھیک، نہیں آئے تو پھر آپ نفع اٹھائیں۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ مدت مختلف ہوگی مال کی تعداد کے اور اس کی قیمت کے اعتبار سے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 2427 نمبر، اور باب ہے اس کا باب ضالۃ الابل، گم شدہ اونٹ کا بیان یا باب۔ اس میں راوی ہیں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی نے راستے میں گری ہوئی چیز کے متعلق سوال کیا۔ اعرابی کہتے ہیں دیہات سے جو تعلق رکھنے والے تھے لوگ، ان کو اعرابی کہا جاتا تھا۔ تو آئے، انہوں نے ایک راستے کی چیز کا پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا 1 سال تک اعلان کرو، پھر اس کی تھیلی اور اس کی ڈوری کو ذہن نشین کر لو، پھر اگر کوئی تمہارے پاس آ کر اس لقطہ اور اس کے اوصاف کی خبر دے تو تم اس کو دے دو، اور اگر 1 سال اعلان کے بعد بھی تمہارے پاس کوئی شخص نہ آئے تو اس کو خرچ کرنے کے متعلق شرعی حکم معلوم کرو، یعنی پھر ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ، پھر گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ یعنی تو عام پڑی ہوئی چیز ہے، اگر بکری کوئی کھلی ہوئی مل جائے ہمیں کسی جگہ پر۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو لے جاؤ گے یا تمہارا بھائی لے جائے گا یا بھیڑیا لے جائے گا، یعنی یا تو تم لے جاؤ یا اس کا مالک لے جائے یا کوئی اور مرد شخص لے جائے یا بھیڑیا کھا جائے گا۔ گویا کہ اس میں بھی اشارہ دیا کہ تم لے جا سکتے ہو اور اسی طرح اس کو رکھ کر اعلان کرتے رہو۔ پھر ان اعرابی نے سوال کیا اور گمشدہ اونٹ؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اونٹ کے متعلق کیا تشویش ہے؟ اس کے ساتھ اس کے کھر ہیں جس سے وہ چلے گا، اور اس کے پانی کا مشکیزہ ہے، وہ پانی پر جائے گا اور درخت کے پتے کھائے گا۔ مراد یہ ہے کہ جو عام پڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کا، اور چھوٹے جانور کے جو اپنی حفاظت کا اہتمام خود نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتے ہیں، جیسے بکریاں وغیرہ، ان کو اکثر وہ جنگلات رات ہوتی تو پھر وہ جنگل کے اندر بھیڑیے کھا جاتے، تو ان کے لیے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حکم رکھا۔ اور اونٹ عمومی طور پہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، وہ تیز دوڑ سکتا ہے، وہ خود جا کے پانی پی سکتا ہے، یعنی آسانی سے گم ہونے والی چیز نہیں ہے، آسانی سے کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پائے گا، تو اس ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اونٹ کے گم جانے کا یا کسی فاسق و فاجر کے اس کو پکڑ کے لے جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اور وہی لقطے والے معاملات اس کے لیے بھی ہوں گے۔ اور اس میں جو ایک یہ ہے کہ جب انہوں نے اونٹ کے بارے میں سوال کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ متغیر معنی تبدیل ہو گیا، چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے، ناپسندیدگی کے آثار آئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور چاہتے تھے آپ کہ صحابہ کرام زیادہ ڈیپلی کویسچنز نہ کریں۔ جب زیادہ گہرائی کے ساتھ کویسچن نہیں کریں گے تو اس میں کافی رعایت مل جائے گی ان کو، کہ وہ ایک چیز کے بارے میں خود اجتہاد کریں گے، غور و تفکر کریں گے کہ اس کا پورا حل تو ہمیں نہیں ملا، آخر تک اس کے بارے میں ہر صورت کے بارے میں حکم نہیں آیا، چلو ہم خود غور کرتے ہیں، اور جب وہ خود غور کر کے کوئی نتیجہ نکالیں گے تو ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور اس میں آسانی بھی ہوگی کہ ایک شخص فرض کریں کسی چیز کے بارے میں آپس میں کوئی بحث ہوئی، ایک کوئی فیصلہ کرے گا، ایک کوئی فیصلہ کرے گا، دونوں کے لیے آسانی ہوگی کہ میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، کہے گا میں یہ کروں گا، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کے لیے کہیں گے میں نے یہ فیصلہ کیا، وہ اس پہ عمل کر لیں گے، وہ اس پہ، کیونکہ علماء کا علمی اختلاف امت کے لیے ہمیشہ رحمت ہوتا ہے۔
اب جب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ سے زیادہ کویسچن نہ کریں، کیونکہ جب کویسچن کریں گے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹ والی صورتیں تھیں، لازم بات ہے کہ ان پر بھی کلام کریں گے کہ اچھا یہ چھوڑ دو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو۔ اس سے عرصہ حیات تنگ ہوگا، اور پھر صحابہ کرام کو ایک ہی چیز پر عمل پیرا ہونے کے لیے گویا کہ مقید کر دیا جائے گا، اور اس میں پھر ان کے لیے سختی تھی، تنگی تھی، آسانی نہیں تھی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ علماء سے معلوم کریں، عالم ایک جواب دے دے، بعض اوقات جو کہ میں بھی ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، تو ایک چیز میں تھوڑی سی رعایت ہوتی ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ان میں سے صورت اختیار کر لے، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن لوگ نہیں باز آتے، وہ کہتے ہیں، وہ کوریت کے کویسچن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو سطحی سا جواب دے دیا، ہماری سوچ آپ سے بھی گہری ہے، اور دیکھیں ہم نے کتنا سوچ کر ایک اور صورت نکال لی۔ حالانکہ ہم رات دن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، 30 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ کے اندر، اور عالم بنے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، تو ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو کہاں پر فری ہینڈ دینا بہتر رہتا ہے تاکہ ان کی زندگیاں تنگ نہ ہوں۔ لیکن وہ خود کویسچن کرتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ بتائیے، یہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں چلو یہ اس کا یہ حل ہے صاحب، اب وہ مقید ہو جاتے ہیں۔ اچھا جب پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں صاحب کوئی اور صورت نہیں ہے اس کی؟ پہلے آپ کو اس لیے ایک مبہم سا جواب دیا تھا، زیادہ ڈیپلی، زیادہ گہرائی، زیادہ تنگی والا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کے لیے آسانی کے پہلو نکلیں، لیکن آپ نے خود کویسچن کر کر کے اپنے لیے راستے بند کر دیے، اور اب آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ہر ایک کو ہر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اگر میں اور آپ یا تو سیکھیں یا اور تفصیل سے بیان کرتا تو آپ کو مزید سمجھ میں آتی، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کسی مستند مفتی صاحب سے، مستند کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں ہر داڑھی والا مستند نہیں ہوتا، ہر عالم فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ جو اچھے مستند مفتی صاحب ہیں جو لگاتار فتویٰ نویسی کر رہے ہوں اور اپنے علم فتویٰ کے اندر یا اپنے افتاء کے اندر فتویٰ دینے میں بڑے معروف ہوں، جب وہ کوئی آپ کو کہے نا بھائی ایسا کر لو، زیادہ بحث مت کیجیے گا، بس پھر آپ کر لیں، پھر اس میں زیادہ تنگی کا راستہ نہ بنائیں، تنگی کا راستہ بنائیں گے تو آپ خود ہی پھنسیں گے، ان کا کیا وہ تو جواب دے دیں گے، لیکن پھر آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، پھر آپ کو اسی ایک صورت کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے لیے زیادہ راستے تنگ نہ کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال کو منع بھی فرماتے تھے، اور جب کوئی بہت زیادہ کویسچن کرتا یا غیر ضروری کویسچن کرتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو ضالۃ الغنمی، گم شدہ بکری کا حکم۔ حدیث نمبر ہے 2428، اور اس کے راوی ہیں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ یعنی راستے میں گری ہوئی چیز کے متعلق سوال کیا گیا۔ ان کا زعم ہے کہ یعنی ان کا گمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ اس کی تھیلی کو اور اس کی ڈوری کو ذہن نشین کر لو، پھر 1 سال تک اعلان کرو۔ زید نے کہا کہ اگر اس کا مالک نہ ملے تو لقطے والا اس کو خرچ کرے، اور وہ اس کے پاس ایک امانت ہے۔ اور یحییٰ پیچھے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جملہ ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ اس کو راوی نے اپنے پاس سے کہا ہے، یعنی یہ کہ اس کا مالک نہ ملے تو لقطے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ان سے پچھلے راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ اگلے راوی کا قول ہے یا نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ پھر سائل نے کہا کہ گم شدہ بکری کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو پکڑ لو، پس وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی یا بھیڑیے کی۔ جیسے بھی بات ہوئی کہ یا تو تمہاری ہوگی، اگر مالک نہیں آیا اور آ گیا مالک تو اپنے بھائی کو دے دینا، ورنہ اگر چھوڑ دو گے تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ یزید نے کہا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے۔ پھر سائل نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ اس کے کھر ہیں اور اس کے پانی کا مشکیزہ ہے، اور وہ پانی پر جائے گا اور درختوں کے پتے کھاتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنے مالک کو مل جائے گا۔ یعنی اونٹ بڑی چیز ہے، کوئی پوشیدہ گم تو ہوگا نہیں، دور سے نظر آ جائے گا تو مالک خود اس کو تلاش کر لے گا، اور وہ چونکہ خود کھا پی سکتا ہے، اپنی حفاظت کا اہتمام کر سکتا ہے، لہذا اونٹ کا الگ حکم رکھا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اگر اونٹ کے بارے میں گمان ہے جیسے آج کل کے دور میں کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو پھر اس کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔
بابن اذا لم یوجد صاحب اللقطۃ بعد سنۃ فہی لمن وجدہا، اگر ایک سال کے بعد لقطے کا مالک نہ ملے تو جس کو وہ لقطہ ملے گا وہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 2429، اور حضرت زید بن خالد ہی اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے لقطے کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھیلی، اس کی ڈوری کو ذہن نشین کر لو، پھر اس کا 1 سال تک اعلان کرو، پھر اگر اس کا مالک آئے تو اس کو دے دو، ورنہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس نے پوچھا اور گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی یا بھیڑیے کی؟ پھر اس نے پوچھا اور گمشدہ اونٹ؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کی کیا تشویش ہے؟ اس کے ساتھ اس کے پانی کا مشکیزہ ہے، اس کے کھر ہیں، وہ پانی پہ جائے گا اور درخت کے پتے کھائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا۔ تو یہ تقریباً دیکھیں حدیثیں ایک جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ بس اس میں دیکھیں پچھلی حدیث کے اندر جو یحییٰ راوی تھے وہ کہتے تھے کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ اگر 1 سال تک کوئی پھر نہ ملے مالک تو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یہ پتہ نہیں سرکار نے فرمایا تھا یہ انہوں نے خود کہا تھا۔ اور اگلی حدیث میں زید بن خالد سے ہی روایت ہے، اس میں زید بن خالد نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، یعنی یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابن اذا وجد خشبۃ فی البحر او صوتا او نحوہ، جب کسی شخص کو سمندر میں لکڑی یا کوئی کوڑا وغیرہ یا کوئی اور چیز ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب اس پہ حدیث لائے ہیں 2430 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا جو اس کا مال لے کر آئی ہو، تو اس نے ایک لکڑی دیکھی، اس نے اس لکڑی کو اپنے گھر والوں کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا۔ جب اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے مال اور ایک خط نکلا۔ تو اس پہ انشاءاللہ میں کلام نیکسٹ پروگرام میں کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔